السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ٹی وی پر نئے شروع ہونے والے ڈرامے راجا رانی کی بات کریں گے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں فیصل قریشی کو اور حنا آفریدی، جو کہ ایک نیا چہرہ ہے اور اس کی پہلی قسط آج پیش کی گئی۔ ایک نہایت ہی خوبصورت اور دلچسپ ڈرامہ تھا، اور کیا آغاز تھا اس کا۔ بہت ہی اچھی تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی کہانی لگی۔ اس میں فیصل قریشی نے ایک ایسا کردار ادا کیا ہے کہ جس کسی حادثے کے نتیجے میں وہ اپنا ان کی جو ذہنی ایج ہے وہ ان کے پیچھے چلی گئی ہے، اور اپنے آپ کو بچہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے کیا زبردست اداکاری کی ہے۔ اپنے آپ کو بچوں کی طرح انہوں نے اپنا وہی ان کے چہرے پہ معصومیت نظر آ رہی ہے، اور کیا ان کا اچھا گیٹ اپ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ایج سے بہت چھوٹے لگتے ہیں، اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں ہم داد دیں گے پروڈیوسر کی، ڈائریکٹر کی، اور رائٹر نے کہانی بھی بہت اچھی لکھی ہے۔ تو بات کرتے ہیں راجا رانی کی آنے والی قسط کی۔ پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آج کی قسط پر بھی بات کریں گے۔ تو اس میں دکھایا گیا کہ جو زاویار ہے، جو کہ فیصل قریشی نے جو کردار ادا کیا ہے، اس کے کزن نے جو ہے اس کا دوست آتا ہے، اور وہ دیکھ کر اس کو کہتا ہے کہ ارے اس پاگل کو ابھی تک گھر پہ رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے، اور وہ کہتا ہے بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جو زاویار ہے وہ رانی جو کہ ایک موٹر مکینک ہے، اس کے پاس آ جاتا ہے، اور معصوم بچوں کی طرح بیٹھا منہ بسول رہا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے ارے تمہارا کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے میں یہی تو مجھے پتہ نہیں ہے، میرا گھر کھو گیا ہے، میں اپنا گھر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوں، اور میرے پاپا بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، اور بڑا بچوں کی طرح معصومیت سے بولتا ہے، اور یہ زاویار ہے، یہ فیصل قریشی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آج کے اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں پہلے دکھایا گیا کہ ایک معصوم سا بچہ ہے، جو کہ اپنے آپ کو بچہ سمجھتا ہے، اور اس کا ویسے ہی ایک کردار ہے، وہ نیند سے اٹھتا ہے، خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ عید کا دن ہے، اور اس میں وہ سب کو عیدیاں دے رہا ہے، اور پھر وہ اپنے روم میں آتا ہے، اور وہاں پر ایک لڑکی جو کہ جس کا چہرہ ہمیں نہیں دکھایا گیا، وہ کھڑی ہے اور تیار ہو رہی ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ عید مبارک، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ شور مچاتا ہوا بھاگتا ہے، اور آ کے کہتا ہے بچوں کی طرح چیختا ہوا کہتا ہے اپنے باپ سے کہ سونیا کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ سونیا کہاں ہے، وہ سونیا کا پوچھتا ہے۔ باپ کا کردار ادا کر رہی ہیں اس میں جاوید شیخ، جو کہ ایک اور بہترین اداکار ہیں، اور وہ اپنی اداکاری سے پورے ماحول کا سما بنا دیتے ہیں، اور جہاں پر فیصل قریشی اور جاوید شیخ اکٹھے ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈرامہ کیا زبردست اس میں اداکاری آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو اس طرح سے پھر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک حادثے کے نتیجے میں اس طرح سے ہو گئے ہیں، اور وہ پھر ایک سائیکیٹرسٹ ہے جو کہ اس کا ٹریٹمنٹ کر رہی ہے، اور وہ اس سے بات کرتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں، ہمیں 30 سے 40% تک ہمیں یہ چانس ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک اچھی ہوپ ہے، اور میں ان کا جیسا میں سمجھ رہی ہوں ان کے لیے بہتر ہے، میں اس حساب سے ان کو میڈیسن دے رہی ہوں۔ ایک تو یہ فیملی دکھائی گئی ہے، اس میں اس کے ساتھ چچا کا بیٹا اور چچی رہتے ہیں، جو کہ چچا کا بیٹا جو ہے جنید، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اور وہ اس سے ایک طرح سے نفرت کرتا ہے۔ چچی کا بھی رویہ اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہمیں دیکھنے کو نظر آیا۔ صرف چچا جو ہیں وہ ذرا آتے ہیں اور آ کے اس کو عیدی بھی دیتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی بیوی اور بیٹے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ذرا آرام سے اس سے طریقے سے بات کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بھائی صاحب دیکھ رہے ہوں ہمیں۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ جاوید شیخ جو ہیں، جو والد ہیں، انہوں نے گھر میں کیمراز لگا رکھے ہیں، اور وہ اپنے پاس اس کی ریکارڈنگ جو ہے اور اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، لائیو دیکھتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کس کا کیا بیہیویئر ہے اور کس طرح سے، تو وہ پھر انہیں اس کے مطابق ٹھیک رہنا پڑتا ہے۔ تو جنید دوسرے کمرے میں آ کے ماں باپ سے کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں اس گھر میں سب جو ہیں وہ اس کے مرضی کے مطابق چل سکتے ہیں، لیکن میں نہیں چل سکتا، اور اس کا کوئی علاج کریں اور اس کو بھیجیں یہاں سے، وہ پاگل ہے، اس کو پاگل خانے بھیج دیں۔ اور
दूसरी तरफ एक और फैमिली दिखाई गई है जो कि एक गरीब घराना दिखाया गया है, जिसमें कि बाप जो है वो वर्कशॉप पे काम करता है और उसकी बेटी है, वो भी 2 बेटियां हैं। एक छोटी बेटी तो बोल नहीं सकती और बड़ी बेटी जो है, जो कि रानी है, वो भी बाप की मदद करने के लिए वो भी मैकेनिक का काम सीखती है और वो एक वर्कशॉप में काम कर रही है, मोटर मैकेनिक है। और बहुत बहादुर और जीदार दिखाई गई है। अगर कोई लड़का उसको छेड़ता है, तंग करता है, तो वो उसकी खूब धुलाई कर देती है। और इस तरह से ये ड्रामा ये किरदार जो है वो दिखाया गया है और इसमें मसले मसाइल भी उसके दिखाए गए हैं। और उसकी माँ जो है वो बड़ी परेशान है बेटी के रिश्ते के लिए, लेकिन बेटी जो है वो इस बात मानने को तैयार नहीं है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि अभी मुझे अपनी छोटी बहन का इलाज करवाना है, उसका ऑपरेशन करवाना है ताकि वो बोल सके, बातें कर सके। लेकिन माँ कहती है कि वो हमारी ज़िम्मेदारी है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं है, तुम अपनी शादी करो और अपना घर बसाओ। आजकल माहौल ऐसा नहीं है कि तुम सारा दिन जब जाती हो वर्कशॉप और फिर तुम मेरी जान जो है वो अटकी रहती है और मैं तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ। और फिर दिखाया गया है कि हर जुमेरात को वो मज़ार पर जाती है, वहाँ पर दिए जलाती है और वो किसी राजा को याद कर रही है और अपना बचपन याद करती है कि एक लड़का है उसके साथ, जो कि दोनों मिलके दिया जलाते हैं और एक दूसरे के दिए की हिफाज़त करते हैं। और अब वो याद करती है और कहती है कि उस मज़ार पर वो आती है दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह ताला मुझे मेरा बिछड़ा हुआ राजा जो है वो मिला दे, कि मैं उससे दूर तो रह सकती हूँ लेकिन उसका इंतज़ार जो है वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से एक बड़ी ही खूबसूरत और दिलचस्प ये ड्रामा जो है अभी तक लग रहा है। आगाज़ बहुत अच्छा है, अदाकारों ने अपनी अदाकारी से मुतासिर किया है। अगर नई अदाकारा है इसमें हिना अफरीदी, तो उसने भी बड़ी खूबसूरत अदाकारी की है और बाकी सीनियर्स अदाकारों का तो क्या कहना। हुमा नवाब हैं जो कि माँ का किरदार अदा कर रही हैं, जो हिना अफरीदी की वालदा का किरदार अदा कर रही हैं, यानी रानी की वालदा का। और इसी तरह से बाकी अदाकारों ने भी बहुत खूबसूरती के साथ, और जितना भी इसमें दिखाया गया है, बहुत अच्छा मुतासिरकुन ड्रामा है। यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। फैसल कुरैशी के फैंस जो हैं वो तैयार हो जाएं फैसल कुरैशी को एक बहुत ही डिफरेंट और ख़ूबसूरत रोल में देखने के लिए। तो देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा जिसका नाम है राजा रानी।